ممبر نور پہ جلوہ بار حضرات علماء اہل سنت و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شہریار ارم، تاجدار حرم، نوبہاری صفات، سبی اسرا کے دولہا، مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد ماذ الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ۔ خلیفہ سرکار مفتی اعظم ہند حضور شہباز دکن علیہ الرحمت و رضوان کے اس عرص چہلم میں ہماری آج کی حاضری ہو رہی ہے۔ پروردگار عالم اس عرص سراپا قدس کو قبول فرمائے، اس میں ہماری آپ کی حاضریوں کو قبول فرمائے، اس محفل پاک کو آپ کے لیے، ہمارے لیے، پورے عالم اسلام و سنیت کے لیے مبارک فرمائے۔ ملک و ملت کے مشاہیر، علماء، سادات، مشائخ آج کی پاکیزہ بزم میں شرکت کے لیے تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ایک بعد دیگرے آپ روح پرور تقریریں، ایمان افروز بیانات سماعت فرمائیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوں، دعا فرمائی اللہ تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور شہباز دکن، حضور سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ تھے۔ الحمدللہ مجھے اپنی قسمت پر ناز ہے کہ تقریباً 50 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ حضرت سے ہماری ملاقات بار بار ہوتی رہی۔ ہندوستان کے مختلف صوبوں میں، مختلف جلسوں میں، مختلف کانفرنسوں میں حضرت کی زیارت کی سعادت مجھے حاصل ہوئی۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ حضور شہباز دکن کو کہاں کہاں سے خلافتیں حاصل تھیں، کن کن لوگوں نے انہیں خلافتوں سے نوازا تھا، مگر اتنا ضرور دعوے سے کہہ سکتا ہوں حضرت پورے ہندوستان ہی نہیں بیرون ملک میں جہاں بھی گئے انہوں نے اپنا تعارف خلیفہ مفتی اعظم ہند ہی کے نام سے کروایا۔ میں سوچنے لگا تاجدار اہل سنت سرکار مفتی اعظم سے عقیدت کتنی انہیں زیادہ ہے۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کو 13 سلسلوں کی خلافتیں حاصل تھی، مگر جب ہم سرکار اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو روز روشن کی طرح ہمیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یوں تو 13 سلسلے ایسے ہیں جن کی خلافتیں سرکار اعلیٰ حضرت کو حاصل تھی، مگر شہن صاحب بغداد، غوث سمدانی، قطب ربانی، بڑے پیر دستگیر سیدنا شیخ میر سلطان عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا گہرا رنگ چڑھایا، اتنا گہرا رنگ چڑھایا، اتنا گہرا رنگ چڑھایا کہ اعلیٰ حضرت کے سلسلے میں صرف اور صرف قادری سلسلہ نظر آ رہا تھا، قادری سلسلے نظر آ رہے تھے۔ ہمیں کہنے دیجیے ہو سکتا ہے اور بھی کہیں سے خلافتیں حضور شہباز دکن کو حاصل ہو، مگر سرکار مفتی اعظم نے حضور شہباز دکن پر اتنا زیادہ اپنا رنگ چڑھایا، اتنا زیادہ رنگ چڑھایا کہ شرق میں، غرب میں، شمال میں، جنوب میں، وہ جہاں کہیں بھی گئے خلیفہ مفتی اعظم ہند کے نام سے وہ پہچانے گئے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ قفص کی پیلیوں سے لے کے شاخ عاشیہ تک ہے، قفص کی پیلیوں سے لے کے شاخ عاشیہ تک ہے، میری دنیا یہاں تک ہے، میری دنیا وہاں تک ہے۔ اور آپ پورے ہندوستان میں جہاں کہیں چلے جائیں آپ کو یہ یقین ہوگا معطر ہے اسی کوچے کی صورت، اپنا چہرہ بھی معطر ہے اسی کوچے کی صورت، اپنا چہرہ بھی۔ کہاں کھولے ہیں یسوع شاہ نے خوشبو کہاں تک ہے، کہاں کھولے
خوشبو کہاں تک ہے؟ حضور شہباز دکن نے مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم لہرایا، جہاں کہیں بھی گئے اپنی اولاد کا چرچا نہیں کیا، اپنے خاندان کا چرچا نہیں کیا، اگر چرچا کیا ہے تو اعلیٰ حضرت کا چرچا کیا ہے، مفتی اعلیٰ کا چرچا کیا ہے، تاج الشریعہ کا چرچا کیا ہے، عائد ملت کا چرچا کیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، حضور شہباز دکن، نعرہ تکبیر۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں شہباز دکن نے ہندوستان کے مسلمانوں کو لڑانے کے علاوہ اور کون سا کام کیا؟ کلمہ پڑھنے والوں کو انہوں نے کافر بنایا، نماز پڑھنے والوں کو انہوں نے کافر بنایا، روزہ رکھنے والوں کو انہوں نے کافر بنایا، حج کرنے والوں کو انہوں نے کافر بنایا، انہوں نے زکات دینے والوں کو کافر بنایا، داڑھی والوں کو انہوں نے کافر بنایا۔ ایک مسلمان ہے تو وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ کلمہ پڑھتا ہے وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ روزہ رکھتا ہے وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ میں عرض کروں گا حضور شہباز دکن نے کسی کو کافر نہیں بنایا۔ ہم ان وہابیوں کو اس لیے کافر نہیں کہتے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، ہم انہیں اس لیے کافر نہیں کہتے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم اس لیے کافر نہیں کہتے کہ وہ روزہ رکھتے ہیں، ہم اس لیے کافر نہیں کہتے کہ وہ حج کرتے ہیں، ہم اس لیے کافر نہیں کہتے کہ وہ زکات دیتے ہیں، ہم اس لیے کافر نہیں کہتے کہ وہ داڑھی رکھتے ہیں۔ انہیں کافر اس لیے کہتے ہیں کہ داڑھی رکھ کر انہوں نے مدینے کے آقا کی توہین کی ہے، کلمہ پڑھ کر نبی کی گستاخی کی ہے، قرآن پڑھ کر نبی کی بے ادبی کی ہے، اور جو میرے آقا کی توہین کرے اور مسلمانوں اس سے میل اور ملاپ ہو سکتا ہے؟ کیا بات، سبحان اللہ۔ احسان مانو حضور شہباز دکن کا کہ انہوں نے حلوہ گوبر الگ الگ کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی، کیا بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ہے، اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، کہ سارے کلمہ پڑھنے والوں کو ایک ہو جانا چاہیے، سب کو مل جانا چاہیے، سب کو آپس میں متحد ہو جانا چاہیے، مگر میل ملاپ کس میں ہوتا ہے؟ کبھی تیل اور پانی میں ملاپ نہیں ہوتا، اندھیرے اجالے میں صلح نہیں ہوتی، نون و ظلمت میں مصالحت نہیں ہوتی۔ اگر یقین نہ ہو تو آپ ایک گلاس میں 100 گرام تیل ڈالیے، اسی میں 100 گرام پانی ڈالیے، اسٹیل کا چمچ لے کر رات بھر ملاتے رہیے، مگر جب سویرا ہوگا آپ دیکھیں گے تیل الگ ہے، پانی الگ ہے، پتہ چلا تیل اور پانی میں ملاپ نہیں ہوتا، اندھیرے اجالے میں صلح نہیں ہوتی، نور و ظلمت میں مصالحت نہیں ہوتی۔ ہمیں کہنے دیجیے جب تیل اور پانی میں ملاپ نہیں ہو سکتا، اندھیرے اجالے میں صلح نہیں ہو سکتی، تو حضور شہباز دکن نے ہم کو یہی تو پیغام دیا ہے کہ نبی کے وفادار میں اور نبی کے غدار میں نہ کل ملاپ ہوا تھا، نہ آج ملاپ ہوا ہے، نہ آئندہ کل ملاپ ہوگا۔ اور نہیں جانتا شہزادے اعلیٰ حضرت سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا نبی سے جو ہو بیگانہ، نبی سے جو ہو بیگانہ، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دو۔ حضور شہباز دکن کی ذات نہ محتاج تعارف ہے نہ محتاج تعریف، اور بلکہ میں اگر آپ اجازت دیں تو قسم کھا کے بھی بیان کر سکتا ہوں کہ میں نے حضور شہباز دکن کی ایک دو نہیں سینکڑوں تقریریں سنی، سینکڑوں جلسوں میں رہا، مگر حضور شہباز دکن نے اپنے کسی جلسے میں اپنی عظمت بیان نہیں فرمائی، اپنی کرامت نہیں بیان فرمائی، اپنے خاندان کا چرچا نہیں کیا۔ جب انہوں نے ذکر کیا تو بریلی والے کا چرچا کیا، بریلی والے کا ذکر کیا، بریلی والے کا بیان کیا ہے، تو اس لیے کہ وہ یہ چاہتے تھے اگر یہ لوگ بریلی سے جڑے رہ گئے تو دنیا کا کوئی بدعقیدہ، کوئی وہابی ان کے ایمان اور عقیدے پہ داخل نہیں ڈال سکتا۔
کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں کلمہ پڑھنے والوں کو مل جانا چاہیے؟ یہ مہینہ محرم شریف کا ہے. بولو کون سا مہینہ ہے؟ زور سے بولو کون سا مہینہ ہے؟ محرم شریف کا. نینوا کی سرزمین پر کربلا کے میدان میں ایک طرف 22,000 ایک طرف 72 کلمہ ادھر بھی کلمہ ادھر بھی، داڑھی ادھر بھی داڑھی ادھر بھی، نماز ادھر بھی نماز ادھر بھی، روزہ ادھر بھی روزہ ادھر بھی. کیا کبھی امام علی مقام نے یہ فرمایا علی اکبر بڑی جماعت ادھر ہو رہی ہے، چلو ایک وقت کی نماز بڑی جماعت کے ساتھ پڑھ لیا جائے؟ نہیں، امام علی مقام نے فرمایا علی اکبر الگ اذان کہو، الگ اقامت دو، الگ جماعت قائم کرو. 72 کی جماعت الگ ہو رہی ہے، 22,000 کی جماعت الگ ہو رہی ہے. گویا حضور شہباز دکن نے ہمیں جو پیغام دیا ہے وہ اپنے گھر کا پیغام نہیں دیا ہے، وہ کربلا والوں کا پیغام دیا ہے، کربلا والوں کا پیغام دیا ہے. خالی کلمہ مت دیکھو، خالی نماز مت دیکھو، خالی داڑھی مت دیکھو، یہ دیکھو یہ نبی کے وفادار کی غداری ہے، یہ نبی کے وفادار کی زبان پہ کلمہ ہے، یہ نبی کے غدار کی زبان پہ کلمہ ہے. اے حضور شہباز دکن کے عرس میں آنے والوں، اگر آپ کو شہباز دکن سے محبت ہے تو ہاتھ اٹھا کے ایک بات بتاؤ، آپ اپنے نبی کو زندہ مانتے ہو؟ کتنے لوگ ہاتھ اٹھائے رہیے گا. اگر نبی کو زندہ مانتے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے رہیے اور حضور شہباز دکن کو گواہ بنا کر وعدہ کیجئے وہابی سے سلام نہیں کریں گے، وہابی کے سلام کا جواب نہیں دیں گے، وہابی کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، وہابی کے ذبیحہ نہیں کھائیں گے، وہابی کے شادی بیاہ نہیں کریں گے، وہابی کو دعوت نہیں کھلائیں گے، وہابی کے ہاں دعوت نہیں کھائیں گے. نبی سے جو بے آنا اسے دل سے جدا کر دو، پھر مادر برادر مالو جان ان پر فدا کر دو. اچھا یہ بتاؤ، آپ نے اپنا یہ مقدس ہاتھ حضور شہباز دکن کے ہاتھ میں دیا، کتنے لوگوں نے؟ سرکار تاج الشریعہ کے دستے مبارک میں، قائد ملت کے دستے مبارک میں. اب آپ مجھے بتاؤ، آپ اپنے ہاتھ کے قدر و قیمت کو پہچانتے ہو کہ نہیں؟ ارے بولو، کربلا میں جھگڑا کس بات کا تھا؟ یزیدی کہہ رہے تھے اے حسین ابن علی اپنا یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دو، اگر کہیں کی حکومت چاہو گے گورنری مل جائے گی، دولت چاہو گے دولت مل جائے گی، اگر ریاست چاہو گے ریاست مل جائے گی. شرط یہ ہے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دو. حسین ابن علی نے زبان حال سے فرمایا اے یزیدی تم نے حسین کے ہاتھ کے قدر و قیمت تو نہیں پہچانا. حسین کا ہاتھ وہ ہاتھ نہیں جس نے شراب کا پیالہ اٹھایا ہو، حسین کا ہاتھ وہ ہاتھ نہیں جس نے عورتوں کی عزت لوٹی ہو، حسین کا ہاتھ وہ ہاتھ نہیں جس نے بیواؤں پہ ظلم کیا ہو، حسین کا ہاتھ وہ ہاتھ نہیں جس نے یتیموں پہ ستم ڈھایا ہو، حسین کا ہاتھ وہ ہاتھ نہیں جس نے جوا کھیلا ہو، حسین کا ہاتھ وہ ہاتھ نہیں جو کسی گناہ میں ملوث ہوا ہو. ارے یہ حسین ابن علی کا ہاتھ ہے. حسین کا ہاتھ تو وہ ہاتھ ہے جسے حسن مصطفیٰ نے چوما ہے. حسین کا ہاتھ تو وہ ہاتھ ہے جسے خاتون جنت نے چوما ہے. حسین کا ہاتھ تو وہ ہاتھ ہے جسے عثمان ذی النورین نے چوما ہے. حسین کا ہاتھ تو وہ ہاتھ ہے جسے علی مشکل کشا نے چوما ہے. حسین کا ہاتھ تو وہ ہاتھ ہے جسے عمر فاروق اعظم نے چوما ہے. حسین کا ہاتھ تو وہ ہاتھ ہے جسے ابو بکر صدیق نے چوما ہے. حسین کا ہاتھ تو وہ ہاتھ ہے جسے جبریل امین نے چوما ہے. حسین کا ہاتھ تو وہ ہاتھ ہے جسے محبوب خدا نے چوما ہے. سن لو جس ہاتھ کو حسن مصطفیٰ نے چوما ہو، خاتون جنت نے چوما ہو، علی مرتضیٰ نے چوما ہو، عثمان ذی النورین نے چوما ہو، عمر فاروق اعظم نے چوما ہو، عثمان ذی النورین نے چوما ہو، مولا حضرت صدیق اکبر نے چوما ہو، حضرت جبریل نے چوما ہو، رسول خدا نے چوما ہو. وہ یزید جیسے شرابی کے ہاتھ میں جائے، یزید جیسے پاپی کے ہاتھ میں جائے، یزید جیسے بدکار کے ہاتھ میں جائے، یہ نہیں ہو سکتا. شاید تو دے دوں گا مگر ارے زور سے بولو، زور سے بولو. اے عرص چلو میں آنے والوں،
وعدہ کرو یہ ساتھ تو تم نے حضور شہباز دکن کے ہاتھ میں دیا ہے، قائد ملت کے ہاتھ میں دیا ہے، تاج الشریعہ کے ہاتھ میں دیا ہے، یہ ساتھ تو تم نے غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا ہے۔ اب بولو کسی وہابی کے ہاتھ میں جائے گا، کسی صلاح الدین کے ہاتھ میں جائے گا، کسی نیشری کے ہاتھ میں جائے گا، کسی شکرالوی کے ہاتھ میں جائے گا؟ اپنے آپ کی قدر و قیمت کو پہچانو۔ کربلا کی دھرتی پر حسین ابن علی نے کہا تھا سر دے دوں گا مگر ہاتھ نہیں دوں گا۔ ایک بات اور بھی سن لیجیے، یہ کون حسین ابن علی ہے؟ اللہ اکبر، مسجد نبوی شریف ہے، منبر رسول ہے، ہمارے تمہارے آقا خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں امام حسین کا بچپنا لڑکھڑاتے ہوئے آئے۔ نانا نے نواسے کو دیکھا، منبر شریف سے نیچے اترے، نواسے کو اٹھایا، کلیجے سے لگایا، منبر پہ لے گئے، فرمایا اے لوگو الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ جی ہاں یہی امام حسین ہے، مسجد نبوی شریف ہے، ہمارے تمہارے آقا نماز پڑھ رہے ہیں، این حالت نماز میں امام حسین آ گئے، دیکھا نانا سجدے میں تھے، نواسا نانا کے پیٹ پہ سوار ہو گیا، نانا نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، نواسا گر پڑے گا، چوٹ آ جائے گی۔ اے عرصے چہلم میں آنے والوں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری گود میں جو بچے پرورش پاتے تھے ان کی تربیت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر حالت نماز میں ہو وہ دور ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر کوئی بے خیالی میں آگے بڑھے تو اس کو روکتے تھے، دیکھو ابو نماز پڑھ رہے ہیں، دادا نماز پڑھ رہے ہیں، نانا نماز پڑھ رہے تھے، ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہماری گود کے پہلے ہوئے بچے حالت نماز میں ہمارے پیٹ پہ سوار نہیں ہوتے۔ اے حسین ابن علی، آپ کو تو آپ کے نانا نے آغوش نبوت میں لے کے پالا ہے، علی شان سے پالا ہے کہ آغوش نبوت میں لٹا لیتے تھے، اپنی زبان مبارک منہ میں ڈھال دیتے تھے، فرماتے تھے شہزادے جو میری زبان چوسو، بظاہر دنیا یہ سمجھتی تھی نواسا نانا کی زبان چوس رہا ہے، مگر خالی زبان چوسنا مت دیکھیے، کون سی زبان چوسی جا رہی ہے؟ جی ہاں یہ وہی زبان ہے جس سے قرآن کے 30 پارے ملے ہیں، یہ وہی زبان ہے جس سے حدیثیں ملی ہے۔ نانا اپنے نواسے کو زبان نہیں چساتے تھے، زبان کے پردے میں حکمت قرآن پلا رہے ہیں، عظمت حدیث پلا رہے ہیں۔ تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت بھائی تیرے میرے پینے میں۔ اے نواسے رسول، آپ کے نانا نے اپنے آغوش نبوت میں لٹا کر آپ کو پرورش کیا تھا، آپ کے باپ کو پالا تھا، پھر آپ اپنے نانا کے پشت پر سجدے کی حالت میں کیوں پہنچ گئے؟ تو ہو سکتا ہے نواسے رسول یہ جواب دے، ارے تم نے سنا نہیں نانا نے کہا تھا صلی کما رأیتمونی وصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو۔ اس لیے میں نانا کے پشت پر سوار ہو گیا کہ جب کربلا کے میدان میں 72 زخم نیزے کے لگ جائے، 82 گھاؤ تلوار کے لگ جائے، اور پھر ایسے نازک موقع پر ہمیں سجدہ کرنا پڑے تو نانا کا ذوق سجدہ یاد رہے، نانا کی طرز بندگی یاد رہے۔ مگر یہی ٹھہر جائیے، نبی سجدے دیکھیں، ان کا نواسا پیٹ پر ہے، وہ اپنے سجدے کو طول دے رہے، نانا کی نماز ہو رہی ہے، ہم سجدے میں ہو، ہمارا نواسا ہمارے پیٹ پہ سوار ہو جائے، ہم اپنے سجدے کو طول دے دیں تو کیا ہماری بھی نماز ہو جائے گی؟ آپ کہو گے نہیں ہوگی، کیوں نہیں ہوگی؟ انسان کے تلوار میں 2 دھار کیسا؟ تو جواب ملے گا خالی خیال مت دیکھو، جس کا خیال آ رہا اسے بھی دیکھو۔ تمہاری نماز میں تمہارے نواسے کا خیال آیا، تمہارا نواسا دنیا ہے، تم نے دنیا کے خیال سے سجدے کو طول دے دیا، اس لیے تمہاری نماز باطل ہو گئی۔ اور نبی کی نماز میں نبی کے نواسے کا خیال آیا، نبی کا نواسا دنیا نہیں بلکہ دین ہے، دین ہی نہیں، دین کی پناہ ہے، دین کی پناہ ہی نہیں، لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے۔ اور ہمیں کہنے دو اگر نواسے کا خیال دین کا خیال ہو سکتا ہے، دین کی پناہ کا خیال ہو سکتا ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد کا خیال ہو سکتا ہے، تو نانا کا خیال تو روح ایمان ہے، نانا کا خیال تو جان ایمان ہے۔ جبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یاد محمد یاد خدا ہے، کس کو حضرت بتاتے یہ ہے۔ اور یا رسول اللہ میرے پیر و مرشد شیخ میں سے سنت نے کہا تیرا تو تصور ہے
مسلمانوں کا ایمان اور قلب میں نزدیک بسا گاؤں بھی حربی تو گائے بیل گدھے والی نماز ان وہابیوں کو مبارک ہو اور تصور رسول والی نماز ہم سنیوں کو مبارک ہو آپ کا ہوگے عبد المصطفیٰ کیسے ماننے نواسے کا خیال دین کا خیال ہے تو عالم تصور میں ہم آپ کو میرے مولا لے چلے یہ ہند کے خواجہ ہیں ہم سب کے راجہ ہیں وہ کہتے ہیں شاست حسین بادشاست حسین دینست حسین دین پناست حسین سردار ندامت دستیری حقہ کی بنائے لائلہ است حسین حسین شاہ ہیں شاہوں کے بادشاہ حسین حسین دین ہے اور دین کی پناہ حسین دیا تو سب ندیا ہاتھ میں یزید کا ہاتھ قسم خدا کی ہے بنیاد لائلہ اللہ کا شکر ہے کہ حضور صاحبان دکن نے اپنی اولاد ہماری آپ کے رہنمائی کے لیے چھوڑی ہے کہہ دو سبحان اللہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آدمی اس دنیا سے چلا جاتا اعمال منقطع ہو جاتے نہ اچھا کام کر سکتا ہے نہ برا مگر کچھ کام ایسے ہیں کہ جس کا آج اسے موت کے بعد میں ملتا رہتا اولاد صالح علم نافع صدقہ جاریہ الحمدللہ حضور صاحبان دکن کے شہزادے حضرت علامہ سہیل رضا صاحب آج الحمدللہ پورے ہندوستان میں اسلام و سنیت مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت انجام دے رہے ہیں اس لیے حضور صاحبان دکن کے مریدوں ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے آپ کو دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں حضور صاحبان دکن کے شہزادے سے اپنی لو لڑا رکھیے حضور تاج الشریعہ کے عقیدت مندوں سے گزارش ہے وہ قائد ملت سے لو لگا کے رکھیں اور اگر اجازت دیجیے تو اس سلسلے میں ایک بڑا ایمان افروز واقعہ سیدی اعلیٰ حضرت کا بیان کروں بولیے بیان کرو کتنے لوگ سننا چاہتے گھبرائیے نہیں یہ بوندا باندی ہونا یہ مقبولیت کی دلیل ہے امتحان کربلا میں بھی امتحان ہوا تھا 18 سالہ جوان بیٹے کی سوکھی زبان پانی نہیں اور محمد کے لاشیں گولے کی ٹاپوں سے کچلی گئی پیاسے 6 مہینے کے دودھ پیتے علی اصغر پیاسے شہید ہو گئے پانی نہیں ہے مگر آج حسینیوں کا امتحان پانی برسا کے ہو رہا نہ کربلا میں حسینی پیچھے ہٹے تھے نہ آج حضور صاحبان دکن کے عرش کے محفل میں یہ حسینی پیچھے ہٹے بولو پیچھے ہٹو گے کتنے لوگ نہیں ہٹیں گے سبحان اللہ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک کے ایک مرید ایک رات انہوں نے خواب دیکھا خواب میں دیکھا کہ ایک ٹیلہ ہے اس ٹیلے کے اوپر یاقوت کی کرسی بچھی اس پہ حضرت سیدنا معروف کرخی بہت بڑے سلسلے قادریہ کے ولی وہ تشریف فرما لوگ آ رہے ہیں اپنی عرضیاں حضرت معروف کرخی کو دیتے ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں سب چلے گئے سب کی عرضی پہنچ گئی مگر غوث پاک کے مرید بیٹھے رہے حضرت معروف کرخی نے آخر میں ان سے پوچھا میاں سب نے اپنا رخہ دے دیا تم نے اپنا رخہ کیوں نہیں دیا تم محبت ہو تو ایسی ہو عقیدت ہو تو ایسی کہنے لگے کیا میرے پیر و مرشد سرکار غوث پاک معزول کر دیے گئے خدا کے قسم وہ نہ کل معزول کیے گئے تھے نہ آج معزول کیے گئے نہ آئندہ کل معزول کیے جائیں گے میرے لیے میرا پیر کافی ہے میرے لیے میرا پیر کافی ہے اتنا کہہ کر چل پڑے اور چلتے سرکار غوث پاک کی محفل میں پہنچے دیکھا سرکار غوث پاک تشریف فرما ہے اپنے مرید کو دیکھا تو مسکرائے فرمایا تم نے اپنی چٹھی اپنا رخہ معروف کرخی کو نہیں دیا تھا لاؤ مجھے دو میں تمہارا رخہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دوں جو مانگنے کا سلیقہ اس طرح مانگو در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتی حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میری 23 سال کی عمر کتنے سال کی فرماتے ہیں میں دہلی گیا حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے آستانے میں حاضری دینے کے
سلسلے قادریہ کے سب سے پہلے بزرگ جو دہلی میں ہیں حضرت ابراہیم، پہلے ابراہیم ہم پر نعرے غم گلزار حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا وہاں مزامیر کے ساتھ قوالی ہو رہی ہے، بہت سارا تھا۔ میں اپنے پیر کے علاوہ کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگتا، اپنے پیر کے علاوہ عقیدت ہو تو کیسی ہو جائے۔ ایک واقعہ اور یاد آ گیا، حضور اعلیٰ حضرت ہی فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک کے ایک مرید تھے، ان کا نام حضرت علی بن حیتی، وہ بیمار پڑ گئے تو سرکار غوث پاک اپنے مرید حضرت علی بن حیتی کی عیادت کے لیے گئے، تو حضرت علی بن حیتی کے ایک مرید تھے، ان کا نام بھی علی تھا۔ حضرت علی بن حیتی نے اپنے مرید سے کہا یہ دیکھو تمہارے دادا پیر غوث پاک، یہ تمہارے دادا پیر آئے ہیں، کھانا لا کے دسترخوان بچھایا، کھانا لا کے رکھ دیا، مگر روٹی جب ہاتھ سے وہ دسترخوان پہ ڈالنے لگے تو سوچ رہے پہلے پیر کے سامنے رکھے کہ دادا پیر، ایک طرف پیر ایک طرف دادا پیر، اگر پیر کے سامنے رکھتے تو دادا پیر کے ادب کے خلاف، اگر دادا پیر کے سامنے رکھتے تو پیر کی محبت کے خلاف۔ کچھ اس انداز سے انہوں نے روٹیاں ڈالی کہ دونوں کے سامنے برابر پہنچی۔ حضور غوث پاک مسکرائے، فرمایا بڑا سعادت مند معلوم ہوتا ہے۔ تو حضرت علی بن حیتی کہتے ہیں سرکار بہت ترقی کر چکا ہے، اب آپ اسے اپنے غلامی میں قبول فرما لیں۔ حضرت علی بن حیتی نے جب یہ کہا تو ہم جیسے مرید ہوتے تو باتیں کھل جاتی کہ چلو گرو رہ گئے، چیلا چکر آ گئے، اب ہم بھی غوث پاک کے برابر ہو جائیں گے، مگر وہ ایک کنارے جا کر دارو قطار رونے لگے تو حضور غوث پاک نے فرمایا اے علی بن حیتی، جو بچہ جس پستان سے دودھ پیتا ہے اسی سے مانوس رہتا ہے، تم ان کو اپنے پاس ہی رکھو، مجھے جو کچھ دینا ہوگا تمہارے ذریعے ہی سے ان کو دے دیں گے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں اے تاج الشریعہ کے مریدو، اگر تمہیں تاج الشریعہ کا فیضان لینا ہے تو قائد ملت تشریف لائے۔ ابھی میں قیام گاہ سے نکلا تو میری نگاہیں الحمدللہ منور ہو گئی، قائد ملت تشریف لا چکے ہیں آپ کے حیدرآباد میں، اور اگر آپ حضور شہباز دکن کے فیض و برکات سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو حضرت سہیل ملت کی بارگاہ میں حاضری دیجیے، انشاءاللہ آپ فیض و برکات سے مستفید ہو جائیں گے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اپنے پیر کو بھی مانو اور دادا پیر کو بھی مانو، تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں 30 سال کی میری عمر تھی، موضوع اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 30 سال کی میری عمر تھی، محبوب الہی کے ہاں بہت شور تھا، میں نے محبوب الہی کے طرف رخ کیا کہ حضور کیسے آؤں، اور پھر اس کے بعد جب اندر قدم رکھا تو سارے باجے کی آواز بند، میں نے کہا کیا باجا بند ہو گیا، میں نے قدم باہر نکالا تو پھر ساری آواز آنے لگی، پھر اندر رکھا پھر ساری آواز بند، تو مجھے یقین ہو گیا یہ میرا تصرف، یہ میرے لیے خاص طور سے حضرت محبوب الہی نے تصرف فرمایا ہے، اور یہ باجا بند ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں میرا جی چاہا کہ محبوب الہی سے مدد مانگو، محبوب الہی کا نام لینا چاہتا تھا کہ میں نے محبوب الہی کا نام لینے کے بجائے یا غوث المدد کا نعرہ لگایا، یا غوث المدد کا نعرہ لگایا۔ حضور اعلیٰ حضرت نے بتا دیا کہ یہ تو بہت سے سلسلوں کی خلافتیں ہمیں حاصل تھی، مگر الحمدللہ غوث پاک نے اتنا گہرا رنگ ڈال دیا کہ سارے سلسلوں کی خلافتیں اسی میں مل گئی، مات پڑ گئی۔ حضور سرکار کا مفتی اعظم ہند نے حضرت شہباز دکن کو ایسی خلافت عطا فرمائی کہ اور جہاں کہیں سے بھی فیض ملا ہو، جہاں کہیں سے بھی خلافتیں ملی ہو، مگر سب اسی میں دم ہو گئی، اور الحمدللہ ہر طرف مفتی اعظم ہی کا جلوہ نظر آ رہا، مفتی اعظم ہی کا جلوہ نظر آ رہا، بات دور نکل گئی۔ میں یہ کر رہا تھا ہند کے راجہ میرے خواجہ نے فرمایا حسین شاہ ہے، شاہوں کے بادشاہ حسین دین ہے اور دین کی پناہ حسین، دیا تو سر نہ دیا ہاتھ میں یزید کے ہاتھ، قسم خدا کی ہے بنیاد لا الہ حسین۔ حضرات
حضرات علماء کا جمع غفیر ہے، مشائخ سادات بھی تشریف فرما ہے، ایک عبادت دیگر سب سے ہمیں اور آپ کو مستفید ہونا ہے، اس لیے چند منٹ کے لیے میں نے خراج عقیدت پیش کر دیا۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بھرپور طریقے سے محرم شریف کی 10ویں تاریخ کو یعنی مرکز میں میرا بیان ذکر شہادت امام حسین پر ہوگا۔ ہم تو الحمدللہ صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت اطہار کو بھی مانتے ہیں، ہمارے اعلیٰ حضرت نے ہم کو یہی سبق دیا ہے، دعا مانگا کرو یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل حل کر سہے مشکل کشا کے واسطے، کربلا نب شہید کربلا کے واسطے، اور یہ بھی اتنا۔ ہمارے YouTube چینل حقیقی سنی دلیر قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔